السلام علیکم، ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج ہم ناول عین عشق کا پارٹ 3 ریڈ کریں گے، جو کہ تحریر کیا ہے سیدہ ماہنور نے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ کبیر کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر باہر پہنچا تھا۔ اس کے دروازے کے عین سامنے خاک و خون میں آلود وہ آسمانی ستارہ آج زمین کو رونق بخش رہا تھا۔ لوگوں کا ایک جمع غفیر وہاں موجود تھا اور ہر ہاتھ کف افسوس مل رہا تھا۔ کبیر نے پاس جا کر دیکھا، آنکھوں کو کھول کر اندر جھانکا۔ وہ کسی امید کے تحت اس کی نبض ٹٹول رہا تھا۔ کبیر کی اپنی نبض ڈوب رہی تھی۔ اس کا دل کسی انجانے خدشے سے وحشت زدہ تھا۔ ستارہ کی نبض ابھی چل رہی تھی۔ کبیر کو کچھ حوصلہ ہوا، مگر خون اس قدر بہہ رہا تھا کہ چلتی نبض کسی بھی وقت رک سکتی تھی۔ گاؤں میں طبی سہولیات نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسے شہر لانے میں وقت لگ گیا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑا کبیر شاہ ایک ایسی عورت کی زندگی کے لیے دعا گو تھا کہ جس سے اس کا انسانیت کے علاوہ کوئی رشتہ نہ تھا، لیکن اس کا دل اسے کسی اور طرف لے کے جا رہا تھا۔ آج وہ عورت صرف میری وجہ سے آج اس حال میں ہے۔ میرے خدا مجھے معاف فرما دے، یا خدا بحق اپنے حبیب کے زندگی عطا فرما۔ کبیر کا روم روم دعا گو ہوا تھا۔ مریض کی حالت بہت خراب ہے، اس کے لیے جلدی سے یہ دوا اور خون کا انتظام کریں، ورنہ مشکل ہو جائے گی۔ نرس نے آ کر ایک چٹ کبیر کے ہاتھ میں تھمائی۔ وہ میڈیکل سٹور پر پہنچا اور دوا خریدی۔ دوا لے کر واپس آیا تو اسے خون کا خیال آیا۔ اتنی رات ہو رہی ہے، اس وقت خون کا بندوبست کہاں سے کروں؟ یا خدا مدد! نرس کو دوا تھما کر اس نے خون کا گروپ پوچھا۔ پیشنٹ کا بلڈ گروپ بی پازیٹیو ہے، آپ پلیز جلدی سے بلڈ ارینج کریں۔ بی پازیٹیو، کبیر نے زیر لب دہرایا۔ ایکسکیوز می نرس۔ کبیر نرس کے پیچھے بھاگا۔ یس۔ نرس پلٹی۔ نرس، وہ بلڈ ارینج ہو گیا ہے۔ وٹ! اتنی جلدی؟ نرس حیران ہوئی۔ جی، خدا کے ذات مسبب الاسباب ہے میڈم، وہ کبھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ کبیر کی آنکھوں میں شکرانے کے آنسو اتر آئے۔ نرس، میرا گروپ بی پازیٹیو ہے، آپ جتنا چاہیں نکال لیں، لیکن اسے بچا لیں پلیز۔ کبیر ایک ہی سانس میں بولتا گیا۔ اوہ گڈ، یہ تو بہت اچھا ہو گیا، آپ آئیں میرے ساتھ۔ نرس اسے لیے ایک کمرے میں آ گئی اور اس کا بلڈ ٹیسٹ کرنے لگی۔ پیشنٹ آپ کی وائف ہیں یا سسٹر؟ نرس نے خون کا نمونہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ کبیر یک ٹک نرس کا منہ دیکھنے لگا۔ اس سوال کا جواب تو اس کے پاس بھی نہ تھا اور نہ ہی معلوم تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نرس نے خود سے ہی جواب اخذ کر لیا۔ دیکھیں، آپ کی وائف کی حالت نازک ہے، آپ گھر سے کسی کو بلوا لیں، پھر میں آپ کو آپریشن روم میں لے جاؤں گی۔ ہم مزید وقت ویسٹ نہیں کر سکتے، ڈائریکٹ ہی بلڈ لگا دیں گے۔ سو باہر کوئی موجود ہونا ضروری ہے جو دوا وغیرہ لا سکے۔ کبیر کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ نرس، ہمارا کوئی نہیں ہے خدا کے سوا۔ کبیر کو خود خبر نہیں تھی اس نے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا۔ اوہ سیڈ! چلیں آپ آئیں میرے ساتھ۔ نرس کو اب واقعی اس سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔ آگے پیچھے وہ دونوں آپریشن روم میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹر منہ پر ماسک چڑھائے ایک وجود پر جھکے ہوئے تھے۔ ہر طرف خون کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ عجیب ہولناک ماحول تھا۔ اسے بھی ماسک چڑھا کر بیڈ پر لٹا دیا گیا۔ اس کا بیڈ ستارہ کے بیڈ کے قریب ہی تھا۔ اس کے بائیں بازو سے خون نکل کر ایک باریک سی نالی کے ذریعے ستارہ کے بے جان وجود میں دوڑنے لگا۔ ستارہ کو 4 گولیاں لگی تھیں، بائیں ٹانگ میں 2، ایک گولی پیٹ میں اور ایک سیدھے کندھے پر۔ 3 گولیاں نکال لی گئی تھیں۔ پیٹ کی گولی کا نکلنا مشکل تھا۔ ڈاکٹرز اپنی پوری کوشش کر رہے تھے۔ ایک کوشش کبیر بھی کر رہا تھا۔ بیڈ پر لیٹے، آنکھیں موندے وہ خدا کے حضور پیش تھا۔ آنسو تھے کہ اس کی آنکھوں کی باڑ توڑ کر باہر گر رہے تھے۔ ایک کوشش خدا بھی تو کر رہا تھا، لیکن خدا کی ذات تو کوششوں سے مبرا ہے۔ وہ تو جب چاہتا ہے کہ کچھ ہو جائے تو وہ صرف کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن خدا کسی کے دل میں زبردستی تو محبت نہیں ڈال سکتا نا، وہ تو اپنے محبوب بندوں کے محبت دوسروں کے دل میں قطرہ قطرہ کر کے اتارتا ہے تاکہ وہ دلوں میں جذب ہو سکے اور دلوں کی سرزمین کو سرشار کر سکے۔
اور پھر اس زمین سے جو پھول بوٹے اگیں وہ اپنی خوشبو سے ہر طرف بہار کر دیں، ہر چیز کو خدا کی محبت سے مہکا دیں۔ جب کبیر کی آنکھ کھلی، اس وقت فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی بائیں جانب دیکھا، اس کی بازو سے خون کی ترسیل بند ہو چکی تھی۔ بے تحاشا مشینوں میں گری ایک نازک سی لڑکی اپنی زندگی کی بازی لڑتے لڑتے اب آنکھیں موندے بیڈ پر بے سدھ پڑی تھی۔ آکسیجن ماسک میں سانس لیتی وہ شاید ابھی تک تھکی نہیں تھی۔ کبیر باہر آ چکا تھا۔ اس نے فجر کی نماز ادا کی اور ساتھ شکرانے کے نوافل بھی۔ پھر ہسپتال کے کاؤنٹر پر آ کر اس نے اپنے گاؤں کی واحد PCO پہ فون ملایا۔ منشی چاچا، میں کبیر بات کر رہا ہوں۔ جی شکر ہے خدا کا۔ آپ میرے گھر پیغام بھجوا دیں بابا فضل کو، اور ان سے کہیں کہ جو پیسے میرے ان کے پاس امانتاً پڑے ہیں وہ بھی ساتھ لے آئیں۔ آپ ہسپتال کا پتہ لکھ لیں منشی چاچا۔ ہدایات دے کر کبیر نے فون بند کر دیا۔ بابا فضل کے پاس اس کے 2,30,000 روپے پڑے تھے، جو کہ اس نے اپنے کچھ زمینیں بیچ کر جمع کر رکھے تھے حج پر جانے کے لیے۔ آج ان کے استعمال کا وقت آ گیا تھا۔ ہسپتال کے بل اور دواؤں کے خرچے ادا کرنے کے لیے اس نے وہ پیسے منگوائے تھے، اس نیت کے ساتھ کہ وہ حج پر پھر کبھی چلا جائے گا۔ شام کے 4 بج چکے تھے۔ ستارہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ بابا فضل اسے پیسے دے کر گاؤں رخصت ہو گیا۔ وہ ہسپتال کے باہر بنے چائے کے ڈھابے پر پہنچا اور چائے پینے بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے میز پر اخبار پڑا تھا۔ اس نے اخبار اٹھایا اور چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے اخبار پڑھنے لگا۔ ستارہ کو ملک تصور نے گڈی کے پاس لایا اور اس کی ساری حقیقت اسے بتا دی۔ گڈی باجی نے تو اپنی آنکھیں یوں پھیری جیسے وہ کچھ جانتی ہی نہ ہو، جبکہ ستارہ انہیں بارہا بتا چکی تھی کہ وہ آئندہ جسم فروشی نہیں کرے گی۔ گڈی باجی نے خود کو مضبوط رکھنے کے لیے سارا الزام ستارہ پر لگا دیا۔ ملک تصور نے گڈی کو بہت دھمکایا اور پھر زبردستی ستارہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ گڈی نے رتی برابر بھی مزاحمت نہ کی۔ ستارہ کو ایک ایک بات یاد آ رہی تھی کہ کیسے اس نے خود کو بیچ کر گڈی کی بیٹی کو سیم کو انگلینڈ میں تعلیم دلوائی، اور اس سارے ماحول سے صرف اس لیے دور رکھا کہ اگر مجھے کسی نے نہیں بچایا تو میں کسی کو ضرور بچاؤں گی۔ سیم کو تو اس نے آج تک نہیں بتایا تھا کہ وہ کام کیا کرتی ہے۔ ملک تصور اسے اپنے ڈیرے پر لے آیا اور اس کی خوب بے عزتی کی، گالم گلوچ اور پتہ نہیں کیا کیا۔ مگر ستارہ کی زبان خاموش تھی۔ ملک نے اسے گولیاں اس لیے مار دی کہ اگر تو میرے کسی کام نہیں آئی تو مولوی کے کام بھی نہیں آئے گی، اور پھر اسے کبیر کے دروازے پر پھینکوا دیا۔ ایک ایک منظر ستارہ کی آنکھوں میں گھومنے لگا۔ اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ وہ ہسپتال کے بیڈ پر تھی۔ قریب ہی ایک ڈاکٹر اور نرس کھڑے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھا۔ تھینک گاڈ آپ کو ہوش آ گیا مسز شاہ۔ ڈاکٹر نے ایک اسمائل اس کی جانب اچھالی اور نرس سے مخاطب ہوا۔ نرس، آپ انجیکشن دینے سے پہلے ان کے ہسبینڈ کو بلوا لیں، وہ کافی پریشان تھے رات میں۔ ستارہ کی سمجھ سے باہر تھیں یہ باتیں۔ ادھر کبیر نے اخبار میں ایک عجیب ہی خبر پڑھی۔ شہر کی معروف رقاصہ اور محفلوں کی زینت ستارہ کل رات نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ہلاک۔ پولیس نے FIR درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ شہر کے معروف سماجی اور سیاسی شخصیات کا اظہار افسوس۔ ملزمان کو جلد کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایات۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔